وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما. وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حيث قال فلما قضى موسى الأجل الأكمل منهما والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ سے پہلے ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شعیب علیہ السلام سے مدت طے ہوئی تھی آپ نے پوری مدت کی، کیونکہ انہوں نے تو فرمایا تھا نا کہ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، کہ میرا جو معاہدہ ہے وہ 8 سال ہے، اگر تم 2 سال مزید ملا کے 10 سال پورے کرو تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اتم الاجلین یہ 10 سال پورے کیے، کیونکہ اتم بھی وہی ہے، اکمل بھی وہی ہے، اوفا بھی وہی ہے، اعلیٰ بھی وہی ہے. اور پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیتے تو زیادہ دیتے تھے، یعنی اگر کسی کا معاملہ ہے، احسان ہے، زیادہ ادا فرما، تاکہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ادا کرے، تاکہ کسی قسم کا کسی آدمی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ رہے.
اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا ہیں، بڑے مشہور وصایا ہیں جو انہوں نے وصیتیں نوٹ فرمائی تھی اپنے شاگردوں کے لیے، تو ان کو کہا جاتا ہے وصایا ابی حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ وصیتیں، تو اس میں وہ اپنے شاگردوں کو جہاں اور وصیتیں کرتے ہیں اس ضمن میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کبھی کسی جگہ حجامت بنانے کے لیے سالون میں جاتے ہو، کسی حجام کے پاس جاتے ہو، تو فرمایا کہ عالم کو چاہیے کہ ہمیشہ زیادہ پیسے ادا کرے، کہ ورنہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہاں باتیں ہوتی رہتی، اگر آپ کم کریں گے تو وہ لازم باتیں کریں گے اور علم کی توہین ہو۔ اس لیے فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ اگر کوئی درزی ہے، کوئی مزدوری ہے، کوئی حجام ہے، کوئی سالون ہے، کہیں سے کوئی کام کرایا ہے تو اس کی مزدوری 2 ریال زیادہ ادا کریں، 5 ریال زیادہ ادا کریں تاکہ علماء کی توہین نہ ہو۔ ورنہ بعد میں لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی دیکھو جی کیا کریں، مولوی تھا آگے بیٹھ گیا، پیسے بھی نہیں دیے چلا گیا، تو سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں، وہ لفظ ایک مولوی پہ نہیں ہوتا، علماء کی توہین۔ اور اگر آپ زیادہ اکرام کریں گے تو علماء کی عزت کا ذریعہ بنیں گے، احترام کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے وصایا میں کہ جن کے دل میں اللہ نے قرآن و حدیث کا علم رکھا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کسی دنیا کے بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے سامنے کم تر سمجھے تو اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی ہے، کہ اگر تم کم تر ہوتے تو اللہ اپنا کلام تیرے سینے میں رکھتے۔ تو جب اللہ نے قرآن کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، تمہیں حدیث رسول کی نعمت سے نوازا ہے، دنیا دار تمہارے سامنے کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے کبھی عالم کو اپنے احساس سے کم تری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو حق ایک ہے تواضع الگ چیز ہے، احساس سے کم تری الگ چیز ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ کو اللہ نے شان دی ہے پھر بھی آپ تواضع کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اس کو بڑا سمجھے، یہ سردار صاحب ہیں جی، یہ جگیردار صاحب ہیں جی، یہ صنعت کار صاحب ہیں جی، یہ ملانر صاحب ہیں جی، یہ فلاں سیاستدان لیڈر ہیں جی، فلاں۔ تو اللہ نے ان کو ملوں میں لگایا ہے، تمہیں قرآن کے دلوں میں لگایا ہے، تو تم اپنا فرق سمجھو۔ اللہ نے ان کو لوگوں سے باتوں میں الجھایا ہے، تمہیں اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کس سے بات کرتے ہو؟ تو اللہ کا کلام ہے نا، کوئی اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ سے بات کرنے والا زیادہ باعظمت ہوتا ہے یا دنیا سے بات کرنے والا زیادہ باعظمت ہوتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ جہاں علم کی توہین ہو، جہاں علم کی عظمت میں کمی ہو تو وہاں علماء کو کبھی گزرنا بھی نہیں چاہیے، ان گلیوں سے بھی نہ گزرے ورنہ علم کی توہین ہوتی۔ علماء کی عظمتوں کا ہمیشہ لحاظ رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ نوم العالم عبادت، کہ اگر عالم سو بھی جائے، نیند بھی کرے، وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ العالم الفقیہ الواحد اشد من 1000 عابد، ایک عالم جو ہے شیطان پر 1000 بزرگ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کرنے فرمایا کہ علماء کو، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی، فرمایا علم حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے، آدمی دیکھتا ہے بھی کعبہ شریف ہے، علم حاصل ہوتا ہے سننے سے، کہ کان میں بات پڑی کہ جی آج جو ہے بدھ کا دن ہے، علم حاصل ہو گیا۔ علم حاصل ہوتا ہے سونگھنے سے، کہ آدمی نے سونگا اور فیصلہ کیا کہ یہ عطر عود ہے یا عطر ورد ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے چکھنے سے، کہ یہ چیز میٹھی ہے یا یہ چیز پھیکی ہے یا یہ چیز نمکین ہے، کیسی ہے۔ تو فرمایا یہ علم کے ذرائع ہیں، علم کے ذریعہ جو ہے وہ آنکھ ہے، علم کا ذریعہ جو ہے وہ کان ہے، علم کا ذریعہ جو ہے وہ دماغ ہے۔ تو اللہ نے ان کو اونچا رکھا ہے، اور کھانے پینے کا معاملہ معدہ ہے، پیٹ ہے، یہ سب چیزیں نیچے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا نیچے ہوتی ہے اور علم اوپر ہوتا ہے، تو اگر علم کو نیچے کر دو گے تو پھر تو توہین ہو۔
اسی لیے آتا ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ تھا، ایک کشتی میں سفر فرما رہے تھے سیر کے لیے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ امام ابو یوسف جو ہیں یہ تلمیذ ہیں امام ابو حنیفہ کے، لیکن ان تلامذہ ہیں کہ جن کا شان ہے، نام ہے، عظمت ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی چلتے چلتے جو ہے طوفان میں آ گئی، طوفان کی موجوں کا شکار ہو گئی۔ دریا تھا تو دریا کا پتہ تو نہیں ہوتا ہے، کبھی کیسے ہوتا ہے کبھی کیسے ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ آئی تو سارے گھبرا گئے کہ بادشاہ بھی اندر ہے اور کشتی تو گھوم رہی ہے۔ اچھا، خدا کی شان ایک ایسی زور کی لہر آئی کہ کشتی یکدم کنارے سے لگی۔ جب کنارے سے لگی تو امام صاحب نے چھلانگ لگا دی، امام صاحب تو اتر گئے، کشتی پھر طوفان میں چلی گئی۔ تو اب خوشامدی سرکاری درباری لوگ بھی تو بہت ہوتے ہیں، انہوں نے بادشاہ کو بھرا کے دیکھو جی مولوی کو اپنی جان کی فکر تھی نا، بادشاہ کا تو فکر نہیں تھا، لیکن ہم کتنے وفادار ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، یہ بھی فکر نہیں کہ ابھی بادشاہ کو تو اترنے دو، ابھی بادشاہ سلامت تو اترے نہیں۔ تو بادشاہ کو بھی احساس ہوا، کچھ ناراض ہو گئے۔ جب دوبارہ مجلس میں کبھی اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے ہماری جان کا فکر نہیں کیا، میں تم مر جاؤ گے تمہارا بیٹا بادشاہ بن جائے گا، میں مر جاؤں گا تو ایک ابو یوسف پیدا کرو، میں ابھی چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ تمہارا کیا ہے، تمہاری کرسی پہ کوئی بیٹھ جائے گا، میری کرسی پہ لے آؤ گے، اس کو بٹھاؤ گے۔ میں بالکل ٹھیک بات ہے، مجھے اپنی جان تم سے زیادہ عزیز تھی، تمہارا کیا ہے، تمہاری کرسی پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن میرے کا مقام ابو یوسف کہاں سے پیدا کرو گے؟ ایک عالم پیدا کرنا وہ آسان تھوڑا ہوتا، وہ تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، صدیوں کے بعد علماء پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر خلا چھوڑ، اب دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے، ان کے بعد کوئی آئے، بس اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ جو چلا گیا بس چلا گیا، اس کے بعد وہ مقام ابھی تک خالی ہے، اس کے بعد وہ مقام جو ہے پر نہیں ہو۔ اب اسی حرم پہ نظر ڈالیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے تو اللہ اکبر، ایک سے ایک بڑے عالم کا یہاں حلقہ درس ہوتا تھا، جدھر نظر ڈالو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے کہ جن کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں، اور کیوں جو چلے گئے آہستہ 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 سب خالی ہوتا جا رہا۔ علم اللہ جو اٹھائیں گے تو کیسے علماء چلے جائیں گے، جب علماء چلے جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا۔ لا يقبض العلم الا بقبض العلماء، کہ علم اس طرح جائے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو آج اسی لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو صحیح معنی میں علماء ہیں وہ کم ہو گئے، اور بعض نامور قسم کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ علم ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم کو جو فضیلت دی کہ ملائکہ جھک رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آپ کو علم دیا، ملائکہ کو علم نہیں تھا، ملائکہ ناکام ہو گئے، آدم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ میں کہ پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ معاہدہ کریں تو وہ پورا فرماتے ہیں، تو آپ نے بھی 10 سال پورے ادا فرمائے، اور فرماتے اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، الاجل یعنی اکملہا، الف لام کے ساتھ آیا نا، الاجل یعنی اکملہا، آپ نے 10 سال پورے کیے۔ وقال ابن ابی نجین مجاہد قضا 10 سنین وبال 10 اخر فهذا القول لم اراه لغيره۔ ابن ابی نجین نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ 10 سال پورے کیے، پھر 10 سال مزید بھی پورے کیے، لیکن یہ قول جو ہے فرماتے ہیں ما سوا مجاہد کے کسی کا نہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، اللہ نبوت دیتے ہیں نا 40 سال کے بعد،
تو عین شباب میں موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں آئے، 10 سال وہاں گزارے، 40 ہو گئے، اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ وقد حكاه عن ابن ابي حاتم ابن جرير والله اعلم وصار باهله قالوا كان موسى عليه السلام قد اشتاق الى بلاده واهله فاذهب على زيارتهم بخفيه من فرعون وقومه۔ اب فرماتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ 10 سال گزر گئے، آپ کو محبت تھی، خیال تھا کہ میں کسی طرح اپنے ملک لوٹ جاؤں، وطن کی محبت ہوتی ہے، میں اپنے وطن میں بھی جاؤں، اپنی والدہ والد بہن سب کا پتہ کروں ان کا کیا گزرا، ان پہ کیا بیتی۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ میں چھپ کے داخل ہو کے پتہ کروں گا۔ فَتَحَمَّلَ بِيَارِهِ وَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي وَهَبَهَا لَهُ سِحْرَهُ۔ آپ نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا اور آپ نے وہ بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لیا جو آپ کے سسر نے آپ کو دیا تھا۔ فَسَلَكَ بِهِمْ فِي لَيْلَةٍ مُطِيرَةٍ مُظْلِمَةٍ بَارِدَةٍ۔ اب خدا کی شان ہے کہ رات ایسی تھی کہ رات ٹھنڈی بھی تھی، بارش بھی تھی اور اندھیری رات تھی۔ فَنَزَلَ مَنزِلًا، ایک جگہ اترے، فَجَعَلَ كُلَّ مَا أَوْرِيَ زَنْدَهُ لَا يُضِيءُ شَيْئًا۔ اب آپ نے کوشش کی آگ جلانے کی، لیکن پانی پڑ جانے سے وہ چیزیں جو تھی آگ جلانے والی بھیگ گئیں، آگ نہیں جلتی تھی۔ فتعجب من ذلك، بڑے حیران ہوئے۔ فبینما هو كذلك آنس من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کا نام ہے، اس طرف سے آپ نے دیکھا کہ آگ کی روشنی ہے۔ اے نارا تضیء ولا بودن، دیکھا کہ دور سے آگ کی روشنی آ رہی۔ وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا أي حتى أذهبوا إليها، آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے کہ آپ آرام سے بیٹھے، میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ لعلی آتیکم منها بخبر وذلك لأنه قد أضل الطريق، چونکہ آپ راستہ بھی بھول گئے تھے، آپ نے فرمایا میں جا کے پتہ کرتا ہوں، راستہ بھی معلوم کرتا ہوں۔ اور جذوة من النار، جذوہ مانا قطعۃ منہا، یا تھوڑا ٹکڑا آگ کا بھی لے آتا ہوں۔ لعلکم تستلون مانا تستدفئون بها من البرد، تاکہ آگ جلا کے آپ گرمی حاصل کر سکیں اور آپ سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ قال اللہ تعالی فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن اي من جانب الوادي مما يد الجبل عن يمينه من ناحية الغرب۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف آئے تو آپ کی داہنی طرف سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیسے کہ دوسری آیت میں وما كنت بجانب الغرب اذ قضينا الى موسى الامر، اللہ نے فرمایا میرا بدری محمد مصطفیٰ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا فیصلہ کیا۔ وَهَذَا مِمَّا يُرْشِدُ إِلَىٰ أَنَّ مُوسَىٰ قَصَدَ النَّارَ إِلَىٰ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَالْجَبَلَ الْغَرْبِيَّ عَنْ يَمِينِهِ، یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے چل رہے تھے جیسے قبلے کی طرف رخ ہو اور جبل جو ہے وہ آپ کے جانب یمین میں ہو۔ وَالنَّارَ وَجْلَا تَسْتَرِبُ بِشَجَرٍ خَضْرَاءٍ فِي لَحْفِ الْجَبَلِ مِن مَّاءٍ سَوَى الْوَادِي، اور آپ نے حیرت سے دیکھا کہ عجیب آگ ہے کہ ایک درخت ہے، درخت بھی سبز ہے، لہرا رہا ہے اور آگ بھی نکل رہی ہے۔ آپ حیران ہو گئے بھی یہ کیسی آگ ہے کہ جو ایک سرسبز و شاداب درخت سے ظاہر ہو رہی ہے۔ فَوَقَفَ بَاهِتًا فِي أَمْرِهَا، آپ کھڑے ہو گئے حیران و پریشان ہو کے۔ وَالنَّارُ فَنَادَاهُ رَبُّهُ، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من آواز دی من شاطئ الوادی الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ قال ابن جرير حدثنا الوكيع قال حدثنا ابو معاوية نام شمرة نبي عبيد عن عبد الله قال رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام ثمرة خضراء،
حضرت ابی عبیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا، وہ سامورا کا درخت تھا، کیکر کا درخت جسے کہتے ہیں، بڑا سرسبز تھا، لہرا رہا تھا اسنادہ۔ اور فرماتے ہیں وقال محمد اسحاق بعد میں اللہ یتهم بن وهب بن منبہ، وہ فرماتے ہیں شجرۃ من الالیک، اور بعض اہل کتاب کہتے ہیں اوسج، اوسج اوسج جو ہے یہ بھی درخت ہے، یہ جو آج کل آپ سب سے قیمتی لکڑی جو ہوتی ہے نا وہ اوسج کی ہوتی ہے، جسے آج کل ٹیک بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کا نام ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ وقال قتادہ ہی من الاوسج وعصاہ من الاوسج، یہ آپ کی لکڑی بھی جو تھی ہاتھ میں وہ بھی اوسج تھی اور یہ درخت بھی اوسج کا تھا۔ ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین الذی یخاطبک ویکلمک، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ سے جو مخاطب ہے، جو کلام کر رہے ہیں وہ تیرا رب ہے، هو رب العالمین الفعال لمن یشاء، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو بغیر کسی واسطے کے بات کرے، لا الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا رب سوا، کوئی رب نہیں، تعالی وتقدس وتنزہ، اللہ کی ذات بلند ہے، پاک ہے، منزہ ہے، وہ مخلوق اس کی مثل نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مثیل لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، فرمایا ان مماثلۃ المخلوقات فی ذاتی و صفاتی و اقوالی و افعال سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی ذات و صفات ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، وہ سارے تشبیہ تمثیل سے پاک ہیں۔ وقولہ، اب اللہ نے حکم دیا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے الذی فی یدک، کما قال اللہ فی قولہ وَتِلْکَ بِیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای اتوکأ علیہا وأہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ ڈالے، اما ہذہ ساقط کی طرف القیا فالقا فاذا ہی حیۃ تسعی، جب آپ نے لکڑی ڈالی تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا زمین پہ۔ اب فرماتے ہیں فعرفت الذی یخاطب والذی یقول شیء کن فیکون، اب مزید آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ مجھ سے کلام فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس چیز کو چاہیں جو حکم دے وہ ہو جاتی ہے، لکڑی کو حکم دیا سانپ بن گیا، فوراً بن گیا۔ کما تقدم بیان ذالک فی سورۃ طٰہٰ، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب، اب آپ نے جب دیکھا تضطرب تهتز بنا تضطرب، سانپ کا دوڑنا، كأنها جان، جیسے باریک سانپ ہوتا ہے چلنے میں تیز ہوتا ہے، ایفیر کہتے ہیں سید ماجد میں خلق دیا وقوائمیا، حالانکہ وہ سانپ ایسا تھا کہ تھا بھی بڑا، ٹانگیں بھی تھی، لیکن چلنے میں بڑا تیز تھا، اتصاف میں، اور منہ بھی بڑا تھا، وہ استقا کا انیابہا، اور اس کی اندر جو جڑیں تھیں دانت تھے اور اس کی داڑیں جو تھی وہ بھی بڑی تھی، بحیث لا تمر بصخرۃ الا ابتلعتھا، حتیٰ کہ وہ پتھر کو بھی منہ میں لیتا تو ہضم کر دیتا تھا، تنحدر فیہا تتقعقع کأنہا حاضرۃ فی واد، اور جس جگہ سے گزر رہا تھا پتھروں کو نگلتا جا رہا تھا، آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی چیز گر رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو گھبرا گئے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں،
موسیٰ علیہ السلام اولاد آدم ہیں، آپ گھبرا گئے اور دوڑے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، ولم یکن یلتفت لأن طبع البشریۃ نفر من ذلک، کیونکہ انسان جو ہے ایسے مناظر سے گھبراتا ہے، سانپ ہو اور ایسی بلا ہو کون نہیں گھبرائے گا۔ فلما قال اللہ تبارک یا موسیٰ اقبل ولا تخف فإنک بالآمنین رجع فوقف فی مقام الاول، اب اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائیں، واپس آئیں، تو آپ واپس آئے، اصل مقام پہ آ کے ٹھہرے۔ ثم قال تعالی اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اذا ادخلت یدک فی جیب طریقہ ثم اخرجت تخرج تتلألأ کأنہا قطعۃ قمر فی لمعان البرق، اللہ نے حکم فرمایا کہ جب تم اپنے ہاتھ کو اندر ڈالو گے اور پھر باہر نکالو گے تو ایسے روشن ہوگا جیسے چاند روشن ہوتا ہے، اور ایسے لائٹیں مارے گا جیسے بجلی چمکتی ہے۔ ولہذا قال من غیر سوء، یعنی کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے تمہارے لیے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، رہب مانا ڈر، قال مجاهد من الفضل قال من الرعب، وقال عبد الرحمن ما حصل لك من خوفك من الحية، اللہ نے فرمایا حوصلہ کریں، آپ مت ڈریں، آپ کو جو سانپ کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے۔ فالظاہر ان المراد من هذا وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحيه من الرهب وهو يده، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب تمہیں کوئی خوف ہو، جب تمہیں کوئی ڈر ہو تو اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھ لو، اپنے ہاتھ کو ملا لو تو خوف تمہارا دور کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ذَهَبَ عَنْهُ ما يجده من الخوف، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد يخيف إن شاء الله تعالى بالثقة۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب بھی اگر دنیا میں کوئی آدمی گھبراتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھے تو اللہ اس کو بھی سکون عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بھی اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بھی تسلی عطا فرما دیتے ہیں۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا الربیع بن تغلب الشیخ صالح قال اخبرنا ابو اسماعیل المؤدب عبداللہ مسلم مجاہد قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون، آپ کے دل کے اندر فرعون، موسیٰ قد ملئ قلبه رعبا من فرعون فكان إذا رآه فقال، اور جب آپ فرعون کو دیکھتے تو آپ یہ پڑھتے تھے اللهم إني أدرأ بك في نهره وأعوذ بك من شره، فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون فقال اذا رآه بعد كما يقول الحمار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اسی طرح ایک حضور کی اور بھی دعا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، آپ فرعون کے سامنے یہ پڑھتے تھے اللهم انی ادرأ بك في نحره واعوذ بك من شره، تو اب اللہ نے آپ کے دل سے خوف جو تھا وہ نکال دیا اور فرعون کے اندر روب ڈال دیا، حتیٰ کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھتے تو پیشاب نکلنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی اتنا اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی ایک عظمت ہوتی ہے، ہیبت ہوتی، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور آپ کی تلوار مبارک لٹک رہی تھی، دشمن چھپا ہوا تھا، اس نے فوراً تلوار نکالی، تلوار نکال کے کہا کہ میں یمنعک منی، اللہ کے نبی کون ہے اب آپ کو بچا لے میری تلوار سے، آپ کے صحابہ کے آتے آتے تو میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا اللہ، میرا بچانے والا کون ہے؟ بس اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کون بچائے گا، مہربانی کرتے تو کرتے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ چھوڑ دیا۔ حضور اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیتے،
حضور کو اگر کسی نے ستایا بھی ہے، تکلیف بھی پہنچی، اللہ کے نبی نے اپنا بدلہ نہیں دیا۔ رحمت للعالمین کب بدلے لیتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو یہ دو معجزے دیے، فذالک برہانان من ربک، یعنی القاء العصا وجعلها حیۃ تسعى وادخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غیر سوء۔ اللہ نے ایک معجزہ تو دیا کہ لکڑی ڈالیں سانپ بن جائے، دوسرا معجزہ دیا کہ اپنے قمیض کے دامن میں ہاتھ ڈالیں تو روشن ہو جائیں۔ دلیلان قاطعان واضحان، یہ ایسی دلیلیں ہیں جو بڑی یقینی ہیں، بڑی واضح ہیں، علی قدرت الفاعل المختار، اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی، وصحت نبوت من جرى هذا الخارق على يديه، اور جن کے ہاتھوں پہ یہ معجزات ظاہر ہوئے ان کی نبوت کی صداقت من الرؤساء والكبراء والاتباع، اللہ نے آپ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا اور ساتھ فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، اے خارجین عن طاعت اللہ مخالفین لامرہ ودینہ، اللہ نے فرمایا یہ فرعون اور اس کے حواری جو ہیں فاسقین، مانا یہ اللہ کی طاعت سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے اور پھر فرعون کے پاس بھیجا۔ واللہ اعلم۔ خانہ کعبہ پر انگلی کے اشارے سے لکھنا کوئی ثابت نہیں ہے، نہ احادیث میں ہے اور نہ کبھی صحابہ نے ایسا کیا۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹوا لیے، لیکن طواف کی 2 رکعت جو ہے پڑھنی بھول گیا، بعد میں اس کو خیال آیا، بعد میں پڑھی، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر طواف کی 2 رکعت بھول جائے 2 دن کے بعد بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، طواف کی 2 رکعت بھول بھی نہ جائے لیکن عصر کے بعد کا وقت ہے اور اسے نہیں پڑھنی ہے تو جائے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، مغرب کے بعد پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ اوقات میں پڑھنا جائز ہی نہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک تو ہر وقت جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کے بعد طواف کرے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، فجر کے بعد طواف کرے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اور ایک مسئلہ دماغوں میں رکھ لیا کریں، یہ اعلیٰ اولا کی بات ہے، یعنی کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے گلے نہ پڑے اور کوئی نہ پڑھے تو گلے میں رسی ڈال کے پڑھوائے نہیں، کیونکہ دونوں کی طرف دلیل موجود ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے جدے آیا ہے، جدے میں کئی دن رہنے کے بعد کیا عمرہ ضروری؟ اگر وہ جدے کی نیت سے آیا، اس کی ڈیوٹی جدے ہے، گھر جدے ہے، ملازمت جدے ہے، اس میں کوئی احرام نہیں، کوئی عمرہ نہیں۔ اب اگر جدے میں رہتے ہوئے کچھ عرصے کے بعد عمرہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ اگر حیض والی عورت ہے، حالت حیض میں نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، روزہ بھی منع اور نماز پڑھنا بھی منع۔
لیکن جب عورت پاک ہو جائے تو روزے کی تو قضا کرے گی، جتنے روزے رہ گئے ہیں قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ عورت کو تو حیض ہر مہینے آتا ہے، اور ہر مہینے اگر 8 دن ہو تو 40 نمازیں ہیں، قضا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور روزے تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا، رمضان المبارک میں، تو اگر 7-8 روزے قضا ہو گئے تو بعد میں ایک ایک کر کے رکھ لے گی، تو لہذا روزے کی تو حیض والی عورت قضا کرے گی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن حالت حیض میں نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے۔ میرے کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے عمرہ کرنا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نا۔ قرآن پڑھ کے بخشنے میں تو اختلاف ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں ثواب پہنچے گا، بعض کہتے ہیں نہیں پہنچے گا، لیکن عمرے میں، حج میں، ان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا کریں، سب ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی رکن یمانی کے ساتھ گزرا ہے، موقع ملے تو یہ دائنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد دعا مانگے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اور اگر موقع نہ ملے تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رکن یمانی پہ اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر چپ کر کے گزر جائے۔ حجر اسود پہ اگر موقع بوسے کا نہ ملے تو اشارہ کرنا ضروری ہے۔ کہتے جی کہ جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، وہ ثواب سے محروم ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ اشارہ کرنا جو ہے اس کا اتنا ثواب ہے جتنا بوسہ دینے کا ثواب ہے، محروم کیوں رہ گئے؟ حضور پاک نے فرمایا بوسہ دو، بوسہ نہ دے سکو ہاتھ لگا کے چوم لو، ہاتھ نہیں اگر کوئی لکڑی لگا کے چوم لو تب بھی جائز ہے، نہ ہو تو فرمایا اشارہ جو ہے وہ قائم مقام ہے، اس کو بھی اتنا ثواب ہے جتنا بوسہ دینے والے کو۔ بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، اور یہ بات جو ہے اپنے دماغوں میں رکھیں کہ یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو گاڑیوں میں، بلڈنگیں بنانے میں، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنے میں لگا دیا ہے تاکہ ان کی دولت اسی طرف چلی جائے، وہ کوئی ترقی والا کام نہ کر سکے۔ یہ ایک سازش ہے اور یہ بڑی عالمی سازش ہے، اور یہودیت کی ایک گیم ہے، اور پوری دنیا کے بینک ان کے ہاتھ میں ہے، چونکہ لیور آف اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، سونا چاندی ڈائمنڈ ان کے ہاتھ میں ہے، ریٹ انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ناجائز چیز ہے۔ مکان میں بھی پیسہ لگانا جو ہے وہ شریعت کا غیر پسندیدہ عمل ہے۔ اتنا آدمی مکان بنائے جتنی ضرورت ہے، سادہ مکان بناؤ، تمہارے بچوں کے لیے رہنے کے لیے پردہ ہو، عزت ہو، بس جا السلام علیکم۔ آپ اگر کروڑوں کا مکان بنا دیں، دشمن جب آئے گرا 1 منٹ لگے گا، مکان تو نہیں لڑیں گے نا، نہ آپ کی گاڑیاں لڑیں گی، نہ آپ کی کاریں لڑیں گی۔ آپ تو لڑتا ہے علم، آپ علم حاصل کریں۔ انشورنس کرانا بھی ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی ملک قانون بنا دیتا ہے کہ اس میں آپ گاڑی بغیر انشورنس کے لے ہی نہیں سکتے، پھر مجبوری ہے۔ بینک سے جو کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں جائز ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ پہ آپ جو سودا خریدیں اس مدت مقرر کے اندر پیسے دے دیں ان کو، اگر دیر ہو گئی پھر سود دینا پڑے گا، حرام ہو جائے گا۔ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر جب جائیں مواجہہ شریف میں تو بالکل خطاب کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دور سے پڑھیں گے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد، کیونکہ حضور نے فرمایا جو امتی دور سے سلام پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، اور جو میرے مزار مبارک میں آگے پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں. تو اس لیے وہاں خطاب ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا خاتم الانبیاء جو بھی آپ کو یاد آئے. ذکر کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، انفرادی طور پر بھی جائز ہے، اجتماعی بھی. ابھی ذکر ہی تو ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی تو ذکر ہے نا، حدیث پڑھنا کیا ہے؟ ذکر ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، وہ بھی تو ذکر ہے. اسی طرح ایام حج میں حاجی ہیں اکٹھے جا رہے ہیں لبیک پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو ذکر ہے. تو یہ باتیں منع نہیں ہوتی. آگے جب ہم افراد تفرید میں پڑ جاتے ہیں نا پھر وہ باتیں بدعات میں آتی ہیں، ورنہ ذکر تو ہر حال میں اکیلے کریں. اچھا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وسخرنا لہ الجبال. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ جب میرا داؤد تسبیح کہے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کہتے تھے. تو اس کا معنی ہے کہ مل کے کہنے میں کوئی حکمت تو ہے نا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یاد رکھو کہ دیکھیں نا اب ایک فانوس میں کتنے بلب جل رہے ہیں. اب جتنے بلب زیادہ ہیں روشنی بھی زیادہ ہے. تو ہر مومن جو ہے وہ نور ایمان پہ ہے. تو جب مومن زیادہ جمع ہوتے ہیں تو نور ایمان کی لائٹیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ روشنی ہوتی ہے اور زیادہ ظلمت دور ہو جاتی ہے. اسی لیے ہے نا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ علیکم، کہ حضور نے فرمایا کہ جماعت کو پکڑ کے رکھو. من شد شد فی النار، جو جماعت کو چھوڑے گا ایسے ہے جیسے بکری ریوڑ سے رہ جائے تو اس کو بگیاڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں. لوگ حضور کی حیات کے قائل نہیں ہیں، نہ ہوں. ان کے پیچھے نماز جائز ہے، نماز تو جائز ہے، ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے. ایک مسئلہ ہے اگر اس میں ان کا خلاف ہے تو اللہ ہدایت دے. یہ نہیں ہے کہ جو منکر ہے اس کو کافر کہیں یا جو قائل ہے اس کو کافر کہیں، یہ تو پھر زیادتی والی بات ہے. آدمی بینک سے کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے نماز، بھائی نماز ہر مسلمان کے پیچھے جائز ہے. نماز جو ہے ہر کلمے پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے. صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ. ایک ہے کہ بھی جماعت کھڑی تھی، اللہ ہم آئے جماعت کھڑی، اللہ ہمیں کیا پتا آگے کون پڑھا رہا ہے. ایک ہے کہ اپنے مسجدوں میں ہم نے امام رکھنا ہو تو ایسے آدمی کو نہ رکھیں جو بینک کا سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گانے بجانے کا کام کرتا ہے. ایسے لوگوں کو امام نہ بنائیں. قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یہ بھی مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ بعض ملکوں میں یہ بے ادبی میں شامل ہے اور بعض ملکوں میں پاؤں لمبے کرنا بے ادبی ہے ہی نہیں. تو جن کے نزدیک بے ادبی ہے وہ نہ کرے. جن ملکوں میں بے ادبی نہیں سمجھا جاتا کوئی حرج نہیں. اس کا مقصد حضور کے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہوتی ہی نہیں. یہودی جہاں بھی حملہ کر رہے ہیں، لبنان ہو یا مسلمانوں کا کوئی ملک ہو، مسلمان کو ہر حال میں تکلیف ہوتی ہے. ہر حال میں مسلمان چیختے ہیں. باقی مشکل حالات میرے بھائی یہ ہو گئے کہ ہم بے بس ہو گئے. ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ماں سوا رونے کے.
اور اللہ بھی راضی نہیں. اللہ راضی ہو تو پھر تو سارے کام بن جائیں. اللہ کو بھی تو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے نا. نافرمانیاں ہیں گھر میں ہمارے. ہر مسلمان کے گھر میں آپ دیکھ لیں ڈش لگے ہوئے ہیں, ٹی ویاں چل رہی ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, لڑکیاں بے پردہ ہیں, بال کٹوا رہی ہیں, بازاروں میں پھر رہی ہیں. اتنی بے حیائی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو جب ہمارا حال یہ ہو تو پھر مار کھانی. باقی یہ ہے کہ جی فلاں ملک کے لیے تبصرہ کرتے ہیں, فلاں سب کے لیے کرتے ہیں, پلے کچھ نہیں ہے. اگر اسلام میں کسی اجنبی لڑکی کو بہن سمجھا جا سکتا ہے, ہر اجنبی لڑکی ہمارے لیے بہن ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم ملنا شروع کر دو, آنا جانا شروع کر دو, جی میری بہن ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی سے تو سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. کہتے جی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اجنبی لڑکیوں سے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ ہوتی ہے, ٹیلی فون پہ, بس سب گناہ ہے, فتنہ ہے, عظیم ابتلا ہے. اللہ ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. اچھا, خدا کی شان ہے کہ ہم اتنے گمراہ ہو گئے ہیں. حالانکہ انٹرنیٹ پہ اتنی اچھی ویب سائٹ موجود ہیں. الفقہ علی المذاہب الاربعہ, ائمہ اربعہ کی فقہ جو ہے وہ ساری انٹرنیٹ پہ آ گئی. علم میراث جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا. اچھا, سیاستہ کی اکثر احادیث جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آ گئی. بڑے بڑے دینی اداروں کی ویب سائٹ ہیں, بڑے بڑے علماء کی ویب سائٹ ہیں, ان کی تقریریں جو ہیں ساری انٹرنیٹ پہ آ گئیں. اسی طرح بڑے بڑے علمی اشکالات ہیں, بڑے بڑے مشکل مسئلے ہیں, چاہے وہ یعنی کیمیا کے ہیں, فزیا کے ہیں, فلکیات کے ہیں, طبقات الارض کے ہیں, سارے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. بڑے سے بڑے مشکل لغات کا حل جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. لیکن ہماری بدقسمتی, ہم عورتوں کی تصویر کے بغیر دیکھتے ہی نہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا. آپ حیران ہوں گے کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے وہ کبھی یہ گندی فلمیں نہیں دیکھتے. وہ دیکھ دیکھ کے ان کا دل بھر گیا ہے, بڑا ختم ہو گئی بات. کب تک دیکھیں گے, کتنا دیکھیں گے؟ وہ تو تنگ آ گئے ہیں, انہوں نے اس تہذیب کو تھوک دیا ہے, ہم ابھی چاٹ رہے ہیں. وہ تو تنگ آ گئے. اب تو انہوں نے ڈھیلی ڈھیلی میکسیاں پہننی شروع کر دی عورتوں نے. بالکل پاؤں تک لباس ہے اور کھلا لباس ہے, بدن کا پتہ نہیں لگتا ہے. اچھا, جتنے گندے اشتہار ہوتے سب انہوں نے ہٹا دیے ہیں. وہ تو خود تنگ آ گئے. لیکن اب چونکہ ہمارے لیے یہ نیا میوہ ہے نا, نیا پھل ہے نا, اس لیے ہم زیادہ اس پہ لگتے. آپ بھی انشاءاللہ ایک دن تنگ آ گئے اور منہ کالا کر کے بیٹھ جائیں گے. نا کیا ملے گا مجھے بتائیں. چلو چھوڑیں آپ اس بات کو. اپنی بیوی کو تو دیکھنا جائز ہے نا. ہر امام کے نزدیک, ہر شریعت میں بیوی کو دیکھنا جائز ہے نا. اپنی بیوی کو تم 24 گھنٹے بغیر کپڑے کے کھڑے کر کے دیکھتے رہو, دیکھو کتنے دن دیکھتے ہو, کتنے دن دیکھو گے, کیا دیکھو گے؟ یہ تو اللہ نے پردے کے اندر رکھی ہے. ایک لذت ہے, ایک کشش ہے کہ میاں بیوی کی زندگی گزر جاتی ہے. یہ ختم کر دو تو اس کے بعد ہے کیا؟ کہ قاضی کے پاس عدالت میں ثابت کرنے کے لیے زنا کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں. اب 4 گواہ نہیں ہیں, لیکن میڈیکل رپورٹ ہے کہ زنا ہوا ہے. لیکن یہ کیسے ہے کہ کس کس نے کیا ہے, یہ بھی میڈیکل بتاتا ہے. میڈیکل تو یہ رپورٹ دے گا کہ اس عورت کے ساتھ زنا ہوا ہے, اور
ایک یا ایک سے زیادہ آدمی کے پانی کے اثرات پائے گئے ہیں، لیکن وہ بندے کون تھے یہ تو میڈیکل نہیں بتاتا۔ حد کیسے جاری ہوگی؟ حد تو تب جاری ہوگی جب گواہ ہوں گے۔ آدمی کے بال ویسے گرتے رہتے ہیں، حالت عمرے میں حجامت کرانے سے پہلے پانی لگا رہا تھا، بال گر گئے، کوئی بات نہیں، گر جائیں۔ ایک بات یاد رکھو، بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال نہیں گرتا۔ تو اسلام کہتا ہے بال منڈاؤ نہیں، کٹواؤ نہیں، بال کترواؤ نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ گر جائے تو گر جائے، ہمیں کیا؟ شلوار اگر ٹخنوں پہ آ جائے نماز تو ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ شلوار ہے، پاجامہ ہے، کوئی کپڑا بھی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں حرم شریف میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی بات، ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے، تو وہ سمجھ جائے گا، وہ پھر کسی غریب کو دے دے گا۔ اگر ہم نے مسجد نبوی سے قرآن اٹھائے ہیں اردو ترجمے والے، اپنے ملک لے جائیں گے، دیکھ لو، اگر وقف مسجد نبوی لکھا ہے آپ نہیں لے جا سکتے، اگر وقف حرم لکھا ہے نہیں لے جا سکتے۔ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں ہمیں بتائیں، طریقہ ٹھیک ہے نہیں، کس کے بارے میں بتائیں؟ اگر ہم ریاض سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، صرف 4 دن مکے میں رہنا ہے، ایک سے زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روز بھی عمرہ کرے تو منع نہیں ہے، لیکن چاروں ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔ والدین کے لیے، بالکل والدین کے لیے عمرہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو لڑکے بیمار ہیں، جو بیٹیاں ہیں، گھر میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ جن لوگوں کے کاروبار بند ہیں یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اور ان کا آسان علاج یہ ہے کہ ان کے ذمے لگائیں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے پڑھتے رہو گناہ بھی کرتے رہو، معنی گناہ چھوڑ دو، استغفار کرو۔ نمازیں 5 گانا فرض ہیں، ہاں جی فرض ہیں، سنتیں وہ بھی ضروری ہیں، سنتیں چھوڑو گے تو ایک دن فرض سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو نفل چھوڑے گا سنت سے رہ جائے گا، جو سنت چھوڑے گا ایک دن اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دے گا۔ اگر ہم نے رقم دی ہے مسجد بنانے کے لیے رکھ دی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، جب وہ تمہاری رقم ہے ہی نہیں، وہ تو تم نے مسجد کو دے دی، اس پر کیا زکوٰۃ؟ زکوٰۃ تو اس پہ ہے جو رقم تیری ہے، جو رقم تم نے مسجد کے لیے نیت کر دی وہ مسجد کی ہو گئی۔ جو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اگر قرضہ ملنا یقینی ہے تو زکوٰۃ دیتے رہو،
اگر قرضہ ملنے میں شک ہے تو آپ نہ دیں، نہ ملا تو گیا، اگر مل جائے تو پھر جتنے سال کی زکوٰۃ ہوگی ادا کریں گے۔ کہتے جی کہ میں دبئی میں رہتا ہوں لیکن اپنی زکوٰۃ کے پیسے اپنے ملک میں اپنے غریب گاؤں میں بھیجتا ہوں۔ بالکل اچھا کرتے ہو، دبئی میں کیا کریں گے زکوٰۃ؟ وہ تو پیسے والا ملک ہے، وہاں کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے کہ آپ باہر بھیجیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے، کیا وہ پلازے بنائیں گے، ہوٹل بنائیں گے، 5 اسٹار 7 اسٹار، سمندروں کے نیچے محل بنائیں گے؟ آپ غریبوں کو بھیجیں جہاں ضرورت ہے۔ اگر ایک عورت آئی ہوئی ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بغیر محرم کے کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ اگر ہم جدہ جائیں اور جدہ سے آتے ہوئے ارادہ ہو عمرہ کرنے کا تو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ ایک عمرہ کر کے ایک کے لیے، ایک عمرہ 100 آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، لیکن اس نے بال نہیں کٹوائے، اب دیکھنا یہ پڑے گا نا میرا بھائی، بالکل بال نہیں کٹوائے یا کچھ دیر کے بعد کٹوا دیے۔ اگر تو اس نے 2-4 گھنٹے کے بعد بال کٹوا دیے پھر تو کوئی دم نہیں، لیکن اگر اس نے بالکل بال کٹوائے ہی نہیں ہیں تو فوراً بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، کیونکہ اس نے حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں۔ احرام نکلنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چادریں کھول دیں، احرام سے نکلنے کا معنی ہوتا ہے سر کا مڈانا، کہ آدمی طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، اس کے بعد سر پہ اس طرح پھروائے، حلق کرے یا قصر کرے، پھر وہ احرام سے نکلے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں چادریں کھول دی بس احرام سے نکل گیا، چادریں کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ابھی تک سر نہیں مڈایا تو آپ گویا احرام میں ہیں، اور آپ نے اس عرصے میں جتنا غلطیاں کی ہیں ہر غلطی میں دم پڑتی چلی جائے گی، لہذا فوراً آپ اپنے بال کٹوائیں، بال منڈوائیں، اور اب چونکہ زیادہ وقت گزر گیا ہے تو آپ کو دم دینا بھی لازمی ہے۔ آپ ایک بکری دم مکہ مکرمہ کے حدود میں لے کے ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں، یا کسی مکے کے مدرسے میں دے دیں، وہ لوگ خود ذبح کر کے طلباء کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، بعض بینکوں نے بھی انتظام کیا ہوتا ہے، اس کو دے دیں کہ یہ ہماری دم ہے، وہ بھی ذبح کر کے تقسیم کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی انتظامات ہیں، جمعیات ہیں خیریہ کی، تو بہرحال اب آپ کو دم دینا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون المبارك الطيب الطاهر المقدس، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين،
اللهم اهلك اليهود والنصارى ومن معهم من الكفار والمشركين اللهم انزل على